اب دیکھیے کچھ قوانین فطرت ہیں. کوئی عبادت پڑھے گا ساتھی؟ وہ پیچھے سے آخر سے کوئی ساتھی پڑھے. بسم اللہ. جزاک اللہ. زبان و مکان سے بے نیاز وہ کائناتی حقائق جو ہم سب پر لاگو ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ دیکھیے رب تعالیٰ نے یہ اس دنیا کو تخلیق فرمایا اور اس کا نظم چند قوانین پر چل رہا ہے. اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا. کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ اسباب ہیں جس کے موافق یہ دنیا چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ زمان و مکان سے بے نیاز ہیں. آج سے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے بھی وہ وجود میں تھے، آج بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. تو زمان و مکان سے بھی بے نیاز ہے. مطلب اس فرق نہیں پڑتا کہ 1000 سال گزر گئے ہیں، آج کا دور ہے، پتھر کا دور ہے، جو بھی ہے وہ قوانین فطرت اس طرح کے ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہوتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے اوپر؟ قوانین کو توڑا نہیں جا سکتا. اب کوئی شخص یہ کہے نہیں بھائی میں قوانین کے مطابق نہیں چلوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک کہانی سنیں. یہ تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کیا چیز ہے جی؟ کوئی نام بتائے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، لائٹ ہاؤس. اس ٹاور کو کہتے ہیں لائٹ ہاؤس. یہ سمندروں میں استعمال ہوتا ہے، اب بھی کچھ نہ کچھ استعمال ہوتا ہے، لیکن ماضی میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا. کہ جو ساحلی علاقے تھے، جو جزیرے ہوا کرتے تھے، وہاں پہ ایک بڑا مینارہ لگتا تھا. اچھا اتنی لائٹ ہوگی بند ہو گیا. تو جو جزیرے ہوا کرتے تھے یا ساحلی علاقے ہوتے تھے، وہاں پہ مختلف ساحلوں پہ یہ لائٹ ہاؤس بنے ہوا کرتے تھے. ایسے بلند ٹاور ہوتا تھا اور اس پہ ایک ہیوی قسم کی روشنی لگی ہوتی تھی جو کافی دور سے دکھتی تھی. تو وہ جہازوں کو رستہ دکھاتی تھی اور ان کو آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ کتنا ساحل یہاں سے قریب ہے اور کتنا پانی گہرا ہے. بڑے جہاز جو تھے نا وہ کم گہرے پانیوں میں نہیں لاتے تھے. تو یہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ راستہ دکھانا ہوتا تھا. اب بھی بہت سی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو واقعہ ہے کہ کئی سال پہلے کا واقعہ اور یہ سچا واقعہ ہے. واقعہ یہ ہوا کہ ایک بحری جنگی جہاز وہ رات کو سفر کر رہا تھا اور کپتان سو رہا تھا اور اس کا جو نائب تھا وہ اس کے ذمہ تھا کام سر. کہ اچانک کپتان کو اٹھایا گیا کہ اس نے کہا مسئلہ درپیش ہے. کپتان صاحب نیند سے اٹھے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے راستے میں کشتی آ رہی ہے اور اس نے آگے سے ہلنے سے انکار کر دیا. کیا مطلب اب یہ ہوا کہ یہ بحری جہاز جا رہا ہے اور آگے سے ایک چھوٹی کشتی، یعنی بحری جہاز کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے وہ ہے اور وہ ہٹ نہیں رہی. اس کو سگنل دیے جا رہے ہیں لیکن وہ اپنا راستہ نہیں بدل رہی. تو اس سے بڑا غصہ آتا ہے. تو خیر وہ اس پہ دوبارہ اشارہ دیتے ہیں اسے اور وہ پھر بھی نہیں رکھتا. وہ وہیں پہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل اسی رخ پر ہے. یہاں تک کہ کپتان عرشے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسپیکر وغیرہ کھلوا کے اسے کہتا ہے کہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ ایک جنگی جہاز ہے اور میں اس کا کپتان فلاں اپنا عہدہ بتاتا ہے کہ تمہیں آرڈر کرتا ہوں کہ اپنے جہاز کو، اپنی کشتی کو موڑ لو. آگے سے جواب آتا ہے اسی پہ میگا فون پہ کہ میں حوالدار فلاں ہوں لیکن میں اس کو نہیں موڑ سکتا. غصہ آ جاتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد میں تم پر وہ کر دوں گا، اٹیک کر دوں گا، بم مار دوں گا تمہیں. ظاہر ہے بڑا جہاز ہے نا، وہ تو فوراً اپنا رخ نہیں موڑ سکتا. سامنے سے ایک دم سے آتا ہے کہ سر میں اپنا رخ نہیں موڑ سکتا، میں لائٹ ہاؤس ہوں. میں کیا ہوں؟ لائٹ ہاؤس ہوں. اب لائٹ ہاؤس کا رخ نہیں موڑا جا سکتا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی کشتی ہے، حالانکہ وہ کیا تھا؟ لائٹ ہاؤس تھا. اب اگر وہ جہاز اگرچہ حجم میں بہت بڑا تھا، اپنا رخ نہ موڑتا تو کیا ہوتا؟ اسے ٹکراتا تو ٹوٹ جاتا. ایسا ہی بالکل اسی طرح سے جو کوئی بھی شخص چاہے اپنی ذات میں، عہدے میں، کام کے اعتبار سے جتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ قوانین فطرت سے ٹکرائے گا تو کیا ہوگا؟ اپنا نقصان کرے گا، چاہے جتنا بڑا ہو.
لائٹ ہاؤس اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اور لائٹ ہاؤس کو کی بتی کو جو روشن رکھتا ہے اس کا عہدہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک چوکیدار سا ہوتا ہے وہاں پہ، بس اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لائٹ جلتی رہے اور مختلف اس کو گھماتا رہے۔ لیکن بڑے بڑے بحری جنگی جہاز، بحری بیڑے جو ہے وہ اس کے اشاروں پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے اس کے اشارے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ لائٹ ہاؤس کا۔ بلکہ بالکل اسی طرح قوانین فطرت ہیں کہ وہ ہر ایک انسان پر لاگو ہوتے ہیں، ہر ایک انسان پر، اور جو کوئی ان سے روگردانی کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک قانون فطرت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں گیند لانا بھول گیا، آج میں چلایا کرتا ہوں، اگر آپ کے ہاتھ میں ایک گیند تھمائی جائے اور آپ سے کہا جائے اس کو دیوار پہ مارو زور سے، تو گیند دیوار سے ٹکرائے گی، کیا ہوگا؟ پھر واپس آئے گی، ایسا ہی ہے۔ تو ٹکرانا ایک عمل ہے اور اس کا واپس آنا اس کا نتیجہ ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں میں دیوار پہ گیند تو مار رہا ہوں لیکن یہ واپس نہ آئے، ایسا ہوگا؟ اب کہیں نہیں میں بسم اللہ پڑھ کے مار رہا ہوں بھائی، آپ کہیں نہیں بھائی میں بسم اللہ کر کے گیند مار رہا ہوں واپس نہیں آئے گی، ہوگا؟ یہ گھبرا رہے ہیں آپ لوگ ویسے جواب دیتے ہوئے، آئے گی؟ اس سے سروکار نہیں ہے کہ مارنے والا کتنا پاک باز ہے، پاک دامن ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس گیند کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جس نے گیند دیوار پہ ماری جتنی طاقت سے مارے گا طاقت سے واپس آئے گی۔ اسی طرح کے بے شمار قوانین ہیں، یہ ایک اصول ہے کہ ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے جو اس عمل کے موافق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نتیجہ بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا بدلنا ہوگا؟ عمل بدلنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گیند واپس لگ کر نہ آئے تو آپ کو اپنا عمل بدلنا ہوگا، آپ نے گیند نہیں مارنی ہے، آپ نے گیند نہیں مارنی۔ تو نتیجہ بدلنے کے لیے کیا بدلنا ہے؟ عمل بدلنا ہے۔ کئی مرتبہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل وہی کر رہے ہوتے ہیں، ایک عمل بار بار کر رہے ہوتے ہیں اور ہر بار توقع یہ کرتے ہیں کہ اس مرتبہ نتیجہ کوئی اور آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی قوانین ہیں یہ انسان پر اسی اعتبار سے لاگو ہوتے ہیں۔ اسی میں سے ایک قانون اسباب اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اسباب کے تحت قائم کی ہے اور مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اسباب کے ساتھ بھیجا، اسباب اختیار کرنے کے لیے بھیجا، ایسے ہی ہے۔ اب سبب اختیار کیے بغیر جو کہ میں کر سکتا ہوں، سبب تو اختیار نہ کروں میں اور چاہوں کہ نتیجہ مل جائے تو ہو جائے گا؟ سبب نہیں اختیار کر رہا میں، ٹھیک؟ تو ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے اور وہ ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے، ہر شخص پر لاگو ہوتا ہے۔ اب میں اپنی بات کی دلیل بھی دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ ذرا تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا آپس کا تعلق، کہ صحابہ کرام کیسے مر مٹتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر، اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، بلکہ فدا کر دی انہوں نے۔ اور تعلق کا یہ منظر آسمان نے نہ اس سے قبل دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھ سکتی ہے۔ ہم جتنا بیان کر لیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس تعلق کی کیفیت کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ کیا کیفیت تھی اور کیا وارفتگی تھی جان کی، ٹھیک ہو گیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو طرز عمل تھا۔ اب صحابہ کی اس محبت کو سامنے رکھیں، بلکہ وہ غزوہ احد کا موقع ہے کہ جب ایک شدید حملہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اکثر صحابہ کرام ہٹ گئے، کچھ آپ کے ساتھ ہیں، اس میں ایک حضرت ابو دجانہ بھی کھڑے ہیں جو آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تیر آئے تو مجھے لگے۔ اس کیفیت میں سامنے سے دشمن حملہ کر رہا ہے، تیر آپ کے لگ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے چھپایا ہوا ہے۔
اس لمحے خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پشت کی ہوئی ہے میں نے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سینہ کر کے اور پشت دشمن کی جانب کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جذبہ۔ اب اس سارے چیز کو سامنے رکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کس کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد یوں پروانہ وار جمع نہ ہوتے۔ مطلب یہ کہ نرم مزاجی اور وہ جو شگفتگی اور وہ جو خیر خواہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا لازمی جو جزو ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن یہ وصف اتنا اہم ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ نہ ہوتا تو یہ لوگ اس ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ کیا پتہ چلا کہ ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے، اور اصول جو ہوتے ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں، چاہے جتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اپنے وقت کے دو نبی دعوت دینے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ قولا لہ قولا لینا، اصول نہیں ٹوٹے گا، اصول وہاں پہ بھی باقی ہے۔ اللہ کے دو نبی ہیں جو دعوت دینے جا رہے ہیں، اور کس کو دعوت دینے جا رہے ہیں؟ اس کائنات کے سرکش ترین شخص کو، انسان کو۔ انسانوں میں اس سے بڑا سرکش کوئی نہیں آیا جس نے سب سے بڑا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی۔ باقی پھر ہیر پھیر کر لیتے تھے کہ ہم وزیر ہیں، ہم نمائندے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ اس نے براہ راست ہی دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی۔ اس کو دعوت دینے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر دعوت دینے جا رہے ہیں، لیکن اصول وہاں پہ بھی باقی ہے کہ قولا لہ قولا لینا۔ تو عہدہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، منصب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص اصول سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ تو جو ادارے کے اصول ہیں وہ بھی توڑے نہیں جا سکتے۔ جو کسی بھی تحریک، کسی بھی تنظیم کے اصول اور قوانین ہیں، کوئی بھی شخص توڑے گا تو اس کو وہی نقصان ہوگا، اور ہر ایک شخص پر لاگو ہوں گے، کوئی اس سے استثناء نہیں ہوگا، الا یہ کہ قانون ہی ایسا بنایا گیا ہو کہ وہ اس سے مستثنیٰ ہے، پھر تو قانون ہی اس کو اجازت دے رہا ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے بڑے کلیئر ہو جائیں کہ ہم نے تمام تر اسباب اختیار کرنے ہیں، ان تمام قوانین کو مد نظر رکھنا ہے، تمام اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد، تمام قوانین کو ملحوظ رکھنے کے بعد اب اللہ پر چھوڑنا ہے۔ ہم آغاز میں اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اسباب اختیار کیے بغیر وہ جو توکل کا لفظ لگاتے ہیں وہ تو توکل نہیں ہے، توکل وہ نہیں ہے۔ توکل کا تو آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے کوئی سبب اختیار کیا ہو۔ اگر سبب اختیار ہی نہیں کیا، یہ تو وہی بات ہوئی کہ حکومت کی طرف سے پیٹرولیم کی قیمت کو بڑھایا جاتا ہے، اخبار میں خبر لگتی ہے عوام نے حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے جی، عوام نے حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دی۔ کیا ہوا اس مسترد کرنے کا؟ کچھ ہوتا ہے؟ تو جب اختیار ہی نہیں ہے تو مسترد کرنے کا مطلب ہی کچھ نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں تو یہاں بھی جب تک اسباب اختیار نہیں کیے تو توکل کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ توکل تو شروع ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے سبب کو اختیار کر لیا، اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے۔ کسی فقیر کے والے سے کہا جائے بھائی بڑا سخی ہے کچھ نہیں دینے کو، نہ کبھی اس نے دیا، لیکن کہا جائے کہ بڑا سخی ہے، تو کبھی کچھ ہوگا اور اس سے واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا کہ سخی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال تو قوانین فطرت وہ کسی سے کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے،
ایک چیز، اور دوسرا اسباب اختیار کرنے ہیں، تمام قوانین کو بروئے کار لانا ہے، تمام نظم کا حصہ بننا ہے، نظم کو تشکیل دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب پھر تمام تر اعتقاد کس پر رکھنا ہے کہ یہ کام کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ پھر کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ توکل ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارا نظم بڑا مضبوط ہے اور ہمارے قوانین بڑے زبردست ہیں اور ساتھی بڑے محنتی ہیں، نہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اب جو کام ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ۔ یہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو قانون فطرت ہر عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ نتیجہ بدلنا ہے تو کیا بدلیں؟ عمل بدلیں۔ اگر آپ زمین پر گری ہوئی ایک لاٹھی اٹھا رہے ہیں جس کے آخر میں کانٹے ہیں، اب اگر لاٹھی اٹھا لیتے ہیں آپ وہ اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کانٹے نہ آئیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ پیکج کا حصہ ہے پورا، وہ کانٹے اس لاٹھی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ کانٹے بھی ساتھ آئیں گے ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک اور موضوع کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہاں تشریف لے آئیں تاکہ سب کو آواز آ جائے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جی میں نے جیسے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یا آپ کے مزاج کا جو سب سے نمایاں وصف ہے جسے قرآن کریم خود بیان کر رہا ہے، وہ آپ کا نرم مزاج ہونا اور خیر خواہ ہونا۔ اب فرما رہے ہیں کہ بسا اوقات نرم مزاجی کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جب نظم کا معاملہ ہو تو سختی کی بھی جا سکتی ہے اور سختی کرنی بھی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جب تک ذات کا معاملہ تھا تو طائف معاف کر دیا گیا، اور جب نظم کا معاملہ آیا تو تبوک پر نہ جانے والوں پر باس پرس ہوئی۔ 40-50 دن تک صحابہ اکرام رضوان، 4 صحابہ اکرام تھے غالباً جن کا معاشرتی مقاطع ہوا، اس لیے کہ وہ نظم سے ہٹے تھے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مل رہا ہے کہ نظم میں سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس سختی میں بھی پیچھے خیر خواہی مقصود تھی۔ خود حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب نہ دیکھتے، وہ جو ناراضگی کے ایام ہے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور جب میں نماز پڑھنے لگتا تو میں دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اکھیوں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں، اظہار محبت ہے۔ تو وہ جو ناراضگی ہے اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، اور محبت گئی نہیں ہے، محبت ختم نہیں ہوئی، محبت باقی ہے اور خیر خواہی کا جذبہ باقی ہے، لیکن چونکہ نظم کا معاملہ ہے اس لیے اس کو اس کے اندر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو حضرت نظم ضرور ہے اور اس میں سختی بھی ہوگی، پابندی بھی ہوگی، نرم مزاجی اپنی جگہ۔